اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وقال اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم صدق اللہ العلی العظیم والمولا الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. برادر پی ایم صالح، جنرل سیکرٹری ایس آئی او آف انڈیا، سید اسماعیل صاحب، سٹی پریزیڈنٹ جماعت اسلامی سٹی منگلور، ایس آئی او آف انڈیا کے نیشنل سیکرٹریز، ادر ڈگنیٹریز اور اس پروگرام کے سب سے اہم اور قیمتی پارٹ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملیالم اور کنڑ میں اسپیچ کے بعد چونکہ ابتدا میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ایک ملٹی لنگول پروگرام ہے، اس لیے اب اسی کنٹینویشن میں میری ذمہ داری ہے کہ میں اردو میں اس پروگرام کو کنکلوڈ کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اردو کو آپ لوگ سمجھ سکیں گے. دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ اگر تم لوگوں کو دعا مانگنے کی دعوت دی جائے، اس بات کی خواہش کی جائے کہ تم اپنی کسی وش کا اظہار کرو، ایکسپریس کرو، تو تم اپنی کس وش کو ایکسپریس کرو گے، کس خواہش کا اظہار کرو گے؟ ایک ساتھی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خواہش کروں گا، اس بات کی دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ کمرہ بھر کر سونا چاندی عطا کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو سونا چاندی دے گا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا. ایک دوسرے ساتھی اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ مجھے یہی کمرہ بھر کر ہیرے جواہرات ملیں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ہیرے جواہرات سے نوازتا ہے تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا، انسانیت کی خدمت کی خاطر اس کو سیکریفائز کر دوں گا. ظاہر ہے کہ یہ دونوں خواہش بہت ہی مبارک خواہش ہیں، بہت اچھی خواہشات ہیں. کیا آپ سونا چاندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہیرے جواہرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرسنل گین کے لیے نہیں، انڈیویجول پرپس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، انسانیت کی خدمت کی خاطر، ایک مثالی سماج کی تشکیل کی خاطر اس کو لگانا چاہتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کو اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے ویژن کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی یونیک مقام حاصل ہے. انہوں نے اپنے ویژن پر مبنی جو اپنی خواہش کا اظہار کیا، میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اپنے ان دونوں ساتھیوں کی خواہشات سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو دعا مانگنے کی دعوت دی جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی خواہش کروں گا کہ مجھ کو عبداللہ ابن مسعود، معاذ بن جبل اور حذیفہ ابن یمان کے جیسے نوجوان ملیں. اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو ایسے نوجوانوں سے صرف نوازتا ہے تو میں ان کو اسلام کی راہ میں لگاؤں گا. میری خواہش اسلام کی خدمت کے لیے نہ سونے چاندی کی خواہش ہے اور نہ ہیرے جواہرات کی خواہش ہے. اسلام کی خدمت کے لیے مجھے جو چیز چاہیے، جو سرمایہ، جو اثاثہ چاہیے، جو ایسٹ چاہیے، جو کیپٹل چاہیے، اس کو سمبلائز کیا انہوں نے حذیفہ ابن یمان، معاذ بن جبل اور عبداللہ ابن مسعود کے جیسے نوجوانوں سے. آپ نے اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کی پوری انڈرسٹینڈنگ حاصل کی تھی، اسلام سے متعلق کمپلیٹ کانشسنس رکھتے تھے، اپنا تن من دھن، اپنا خون اور پسینہ اس کے نام کیا تھا، اپنا ہر ٹیلنٹ، اپنی ہر اسکل کو اس کے نام قربان کیا تھا. حضرت عمر فاروق نے ایسے نوجوانوں کی وش کی، ایسے نوجوانوں کی ڈیمانڈ کی، اور سچ بات یہ ہے کہ ایسے ہی نوجوان صرف اس دور میں نہیں، تاریخ کے ہر دور میں کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی کیپٹل ہے، ایسٹ ہیں. ان کی برابری نہ سونا چاندی کر سکتا ہے، نہ ہیرے جواہرات کر سکتے ہیں، اور نہ دنیا کی کوئی قیمتی چیز کر سکتی ہے.
نوجوان ہمیشہ تبدیلی کی علامت رہے ہیں. Youth are always has been considered as the symbol of change and revolution. ہمیشہ ان کو انقلاب کی علامت سمجھا گیا ہے. ہر نظریے نے اور ہر آئیڈیالوجی نے ان کو اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج سمجھا ہے. شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. فلسطین کی آزادی کے معذور مجاہد، ہینڈیکیپ. چند سال پہلے 5-7 سال پہلے ان کی شہادت سے قبل انہوں نے ایک بہت قیمتی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کی پوری جنگ صرف ایک بات پر ٹکی ہوئی ہے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری نوجوان نسلوں کو چھین لے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نوجوان نسلوں کو بچا لیں. سارا جھگڑا، ساری لڑائی صرف اس ایک بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ وہ نوجوان نسلوں کو چھیننا چاہتے ہیں اور ہم اسی نوجوان نسل کو بچانا چاہتے ہیں. اگر وہ چھیننے میں کامیاب ہوئے تو جیت ان کی ہے، ہم بچانے میں کامیاب ہوئے تو فتح ہماری. کیسے چھینا جائے؟ کیا کسی رضوان کو پکڑ کر، کسی فہیم کو پکڑ کر، کسی زبیر کو پکڑ اس کو ڈیوڈ میں، جانسن میں اور جوزف میں تبدیل کر دیا جائے؟ نہیں. اس رضوان کو رضوان رکھا جائے، زبیر کو زبیر رکھا جائے اور فہیم کو فہیم رکھا جائے. اس سے اس کی جوانی چھین لی جائے، اس سے اس کی وہ قوتیں اور وہ ٹیلنٹ چھین لیا جائے، وہ حوصلے، وہ امنگیں چھین لی جائیں، وہ ول پاور، وہ پوٹینشل چھین لیا جائے، وہ ریولیوشنری نیچر چھین لیا جائے جس کی وجہ سے وہ ہماری آئیڈیالوجی کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انالیسس صرف فلسطین اور اسرائیل کی وار تک محدود نہیں، صرف اس کے کنٹیکسٹ تک ہم کو اس کو کنفائن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اپلیکیشن پوری دنیا کے مسلمانوں کے نوجوانوں پر ہوتا ہے. مجھے امید ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں موجود ہمارے نوجوان اس سے ایکسپشن ہیں. لیکن اگر میں اس سوسائٹی کے، اس ملت کے عام نوجوانوں کی کیفیت پر گفتگو کروں تو ہمارے نوجوانوں کی قوتوں کو، ان کے ٹیلنٹس کو، ان کے ڈائریکشن کو، ان کے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے بیہیویئر کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم کس امت کا حصہ ہیں. ہم خیر امت کا حصہ ہیں. ہم اس امت کا حصہ ہیں جو دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے بھیجی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ نے سنا ہوگا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. اس حدیث کو بارہا آپ نے خطبہ جمعے کی خطبے کے دوران سنا ہوگا ممبر سے، اور پھر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے جمعہ کے باہر، مسجد کے باہر گیٹ پر کسی کو 5 روپے یہ سوچ کر دے دیا ہوں گے کہ 5 روپے اور 10 روپے اللہ کی راہ میں دینا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. لیکن اس حدیث کا اطلاق صرف 5 روپے اور 10 روپے دینے اور لینے پر نہیں ہوتا ہے، صرف منی گیونگ اینڈ ٹیکنگ پر نہیں ہوتا ہے. دینے اور لینے کی اور بھی بڑی چیزیں، وہ جو بات کہی گئی ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو دینے والی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. ویلیوز، کلچر، سویلائزیشن، آئیڈیالوجی، مشن آف لائف، یہ تمام چیزیں دنیا کو دی بھی جاتی ہیں اور دنیا سے لی بھی جاتی ہیں. اور امت مسلمہ اپنے نیچر کے اعتبار سے، اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے وہ گروہ ہے جو ان ساری چیزوں کو دنیا کو دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. وہ دنیا سے لینے والا نہیں. کلچر اور سویلائزیشن، آئیڈیالوجی اور مشن، یہ ہم کو دنیا سے لینا نہیں. دنیا ترقی کی، ڈیولپمنٹ کی، پروگریس کی اور تہذیب اور تمدن کی کتنی باتیں کرے، ہم کو اس بات کی کتنے دہائی دے کہ یہ دنیا 21ویں صدی میں تہذیب اور ترقی کے اور ڈیولپمنٹ کے اور پروگریس کی معراج کو پہنچ چکی ہے، اس کے پیک پوائنٹ کو حاصل کر چکی ہے. اس کے باوجود ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعوے کھوکھلے ہیں. تہذیب نو کے، موجودہ تہذیب کے، کنٹمپرری ایج کی، سویلائزیشن کے اور ایرا کے یہ تمام دعوے کھوکھلے اور بے بنیاد ہیں، بیس لیس ہیں کہ یہ تہذیب اور ترقی کی صدی ہے. اس دور میں صرف یہ دعوے کیے گئے ہیں کہ یہ صدی ہیومن رائٹس کی، ایجوکیشن کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، فریڈم آف ایکسپریشن آف تھاٹ کی، فیمیل اور ویمن رائٹس کی صدی ہے. اس طرح سے ان سارے سلوگنز کی دہائی دی گئی کہ گویا اس سے پہلے کی پوری انسانی دنیا ڈارکنس میں تھی، جہالت میں تھی، تاریکی میں تھی. لیکن یہ صرف اصطلاحات کے ساتھ، ٹرمینالوجیز کے ساتھ ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے جس کے ذریعے ہم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ہم کو غلط رخ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو گلوبلائزیشن کی دنیا بنائی جا رہی ہے،
جس میں سڑکوں کے چوڑا کرنے کو، شاپنگ مالز کے کھڑے کرنے کو اور اس طرح کچن گلیمر چیزوں کو پیدا کر دینے کو کامیابی سمجھا جا رہا ہے، ملکوں کی جی ڈی پی میں بڑھ جانے کو کامیابی اور ترقی سمجھا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس چیز کا گلوبلائزیشن ہے؟ یہ گلوبلائزیشن ترقی کا گلوبلائزیشن نہیں، یہ ترقی ولگریٹی اور آپسینٹی کا گلوبلائزیشن ہے، یہ گلوبلائزیشن پاورٹی کا گلوبلائزیشن ہے، یہ گلوبلائزیشن ایکسپلائٹیشن کا گلوبلائزیشن ہے، یہ گلوبلائزیشن وائلنس کا گلوبلائزیشن ہے، کمیونلزم کا گلوبلائزیشن ہے، ان سارے نیگیٹو ویلیوز کا گلوبلائزیشن ہے جس کے نتیجے میں انسانی سماج کسی نیگیٹو رخ پر جا سکتا ہے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہ اس سماج کی حقیقت ہے۔ 1991 میں جارج سینئر بش نے دنیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ ہم ایک نیو ورلڈ آرڈر پیدا کر رہے ہیں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ کے سلوگن پر اس دنیا کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کا وہ سلوگن جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف فٹ انسان کو، طاقتور انسان کو جینے کا حق ہے۔ اس سلوگن کی حقیقت کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری تو بنیادی طور پر جانوروں کی زندگی کے لیے، جانوروں کی زندگی کا یہ اصول ہے کہ وہاں صرف ان جانوروں کو جینے کا حق ہوتا ہے جو مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں۔ اس کا اپلیکیشن انسانوں کی زندگی پر نہیں کیا جا سکتا۔ جنگل راج کا قانون انسانوں کی دنیا میں لایا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس چونکہ قوت ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اس لیے یونیپولر ورلڈ پوری دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا کو اگر زندہ رہنا ہے تو صرف ہمارے رحم و کرم پر زندہ رہنا ہوگا۔ ان کو وہی زبان بولنی ہوگی جو ہماری زبان ہے، ان کو وہی ڈرنکس پینی ہوگی جو ہماری ڈرنکس ہیں، ان کو وہی ڈریس کوڈ پہننا ہوگا جو ہمارا ڈریس کوڈ ہے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر ان کو وہ ویلیوز لینی ہوگی جو ہماری ویلیوز ہیں۔ سروائیول آف دا فٹسٹ کے سلوگن کے ساتھ پوری دنیا کو ایک نیگیٹو رخ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تہذیب کی اصل کیا ہے؟ انسان کو کنزیومر بنایا جا رہا ہے، انسان کو مشین اور حیوان بنایا جا رہا ہے۔ 14 گھنٹے صبح سے لے کر شام تک انسان کی زندگی صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ میں فائنینشلی اور اکنومیکلی ساؤنڈ ہو جاؤں، ایک ایسی پراسپرس زندگی میری ہو جس میں میرے لیے زندگی کی تمام لگزریز اور کمفرٹ مجھے مہیا اویلیبل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور الٹیمیٹ گول نہیں، کوئی اور مشن نہیں۔ merely human being is considered as a consumer۔ اس کنزیومرزم کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے میں آپ کو اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل موبائل کو کس قدر عام کیا گیا ہے اور موبائل کے ذریعے سے کیسے یوتھ کمیونٹی کو غلط راستے پر لے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ہورڈنگ میں پر بہت بڑی ایڈورٹائزمنٹ لگی تھی، موبائل اسکیم کا انٹروڈکشن تھا، فری ٹاکنگ کی کوئی اسکیم تھی۔ بہت چھوٹے سے کونے میں اس اسکیم کا انٹروڈکشن تھا اور باقی پورے ہورڈنگ پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا، بگ 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 بگ۔ پوری ہورڈنگ پر، تقریباً اتنی بڑی اسکرین کی ہورڈنگ پر صرف بگ بگ کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ جب میں مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں، مہاراشٹر میں ہندی میں بگ بگ کا لفظ ہمارے یہاں جو گپ شپ ہوتی ہے یا چٹ چیٹ ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو گویا آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جو کہاوت تھی کہ ٹائم از منی، وقت پیسے سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اب اس وقت کی، اس ٹائم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کا ٹائم ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ نہ صرف آپ کے پیسے کو خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے قیمتی چیز جو ٹائم ہے اس کو کنزیوم کروایا جا رہا ہے۔ اس حد تک آپ کو کنزیومر بنایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے موبائل پر گھنٹوں بات کیجئے، لیکن بات کرنے کا جو سول آبجیکٹیو ہو، جو واحد مقصد ہو، وہ سوائے گپ شپ کے اور چٹ چیٹ کے اور کچھ نہ ہو۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ نیکی اور بدی کے، اچھائی اور برائی کے، گڈ اور ایول کے پیمانے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پورے کرائٹیریاز کو چینج کیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو آج سے چند صدیاں پہلے اچھی تھی، آج ان کے پیمانے بدل گئے۔ زمانہ تہذیب اور ترقی کرتے کرتے اس معیار کو پہنچ گیا ہے کہ ہم کو ایولیوشن کے اس کنسپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتے چلا جاتا ہے، ویلیوز بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اب اسمارٹنس کے اور ہینڈسمنس کے معیار یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کا رسپیکٹ کریں۔ اب اسمارٹ وہ نہیں ہے جو کسی لڑکی کے پیچھے نہ بھاگے۔ اب اسمارٹ وہ نہیں ہے جو تھیٹر کے چکر نہ لگائے۔ اب اسمارٹ وہ نہیں ہے جو الکوہل میں، ڈرنکس میں اور اس طرح کی غلط چیزوں میں انوالو نہ ہو، بلکہ اب اسمارٹنس کے اور ہینڈسمنس کے پیرامیٹرز کو، کرائٹیریاز کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور پوری طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا ٹھیک فیشن ہے، اور جو نوجوان، جو ینگسٹرز، جو یوتھ ان ساری چیزوں سے دور ہے وہ آؤٹ آف فیشن ہے اور آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ دوستو، یہ وہ دنیا ہے جس میں آپ سانس لے رہے ہیں۔
اسی دنیا میں آپ کو نہ صرف جینا ہے، اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامک ڈگنیٹی کے ساتھ جینا ہے، بلکہ اس پورے زمانے کو موڑنا ہے۔ ہم اس قوم کا حصہ ہیں جس کو سماج کو چینج کرنا ہے، سماج کے رخ کو موڑنا ہے۔ ہم ٹرینڈ سیٹر ہیں، ہم کو اپنی قیمتی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک یوتھ ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کیمپسز میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ کیمپسز کیا ہیں؟ کیمپسز سے سرٹیفکیٹس اور ڈگریز حاصل کرنے کا ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ کیمپسز صرف ٹیکسٹ بک کے پنوں میں اور پیجز میں ڈوبنے کا نام نہیں ہے۔ کیمپسز صرف اس بات کا نام نہیں کہ صبح 10 to 5 آپ کو کسی طرح گپ شپ کر کے کینٹین میں، پارک میں گھوم کر واپس آ جانا ہے۔ کیمپسز وہ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ آئی لینڈز ہیں جہاں قوم کا، ملت کا، ملک کا مستقبل اور فیوچر تیار ہو رہا ہے۔ آپ کو کیمپسز کی اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک 60 سال پہلے آزادی کے بعد جب ہندوستان کی آزادی کا منصوبہ تشکیل دیا گیا تھا، اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، ہندوستان کی آزادی کا روڈ میپ تشکیل کرتے ہوئے جو پورا پلان تیار کیا گیا تھا، اس کے پریفیس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ کیمپسز are the future. Campuses will decide the destiny of the Indian nation. کیمپسز وہ 4 دیواریاں ہیں جہاں ملک اور ملت کی مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں مستقبل اور فیوچر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہندوستان کے ڈاکٹرز اور انجینئرز، لائرز اور بزنس مین، بیوروکریٹس، یہ تمام چیزیں اس انداز میں انجام دی جا رہی ہیں کہ ہم کو کل کے ہندوستان کو سنبھالنا ہے۔ آج ان اسٹوڈنٹس کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے کہ ہم ایک نئے ہندوستان کی تشکیل کے لیے آگے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ ہمارے رول ماڈل صرف سچن تندولکر، مہندر سنگھ دھونی اور شاہ رخ خان اور سلمان خان نہیں۔ ہمارے رول ماڈلز وہ لوگ ہیں جنہوں نے سماج کو تبدیل کیا تھا۔ آپ خوب پیسہ کمائیے، اسلام نے آپ کو اس سے ہرگز نہیں روکا ہے۔ میں اس اسٹیج سے بالکل اس بات کی دعوت نہیں دوں گا کہ اسلام آپ کو غربت کی بات کرتا ہے۔ اسلام فائنینشیل اور اکنامک پروگریس سے روکتا ہے۔ خوب کمائیے، ایجوکیشن کو اس مقصد سے بھی حاصل کیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی کو پروسپیرس بنانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اتنی دولت کمائی کہ اس زمانے میں اگر فوربس کی طرف سے وقت کے ملینئرز کی اور بلینئرز کی لسٹ تیار کی جاتی تو شاید یہ ٹاپ لسٹ میں ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی پوری دولت کو سوشل کنسرن کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ جتنی دولت حاصل کی تھی اس سے زیادہ دولت انسانوں کی خدمت پر لٹائی تھی۔ جتنا وقت دولت حاصل کرنے پر لٹایا تو اس سے زیادہ وقت اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر خرچ کیا تھا۔ دولت کے جمع کرنے کو، ویلتھ اکومولیشن کو اپنی زندگی کا آبجیکٹیو نہیں بنایا تھا، بلکہ سوشل کنسرن کو اپنی زندگی کا ایجنڈا بنایا تھا۔ اسی مقصد کے ساتھ آپ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اسی مقصد کے ساتھ کیمپسز میں جائیے۔ Go beyond the textbook, go beyond the exams and results, go beyond the annual packages and salaries of companies, go beyond the just memorization of your syllabus, because Dr. APJ Abdul Kalam, ex-president of India, he had rightly said that low aim is crime. Low aim is crime. چھوٹا مقصد گناہ ہے، کسی اور کے لیے ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے گناہ ہے۔ آپ اس امت کا حصہ ہیں جس کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو کبھی خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ وہ اس دنیا میں آبزرور نہیں ہے، وہ اس دنیا میں پیسیو لسنر نہیں ہے، وہ اس دنیا کو، اس سماج کو کنٹریبیوٹ کرنے والی ہے، اس سماج کو اپلفٹ کرنے والی ہے، اس سماج کو رائٹ ڈائریکشن اور اورینٹیشن دینے والی ہے۔ اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جس طرح سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں تو خاص طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سائلنس ٹوڈے itself is a crime۔ آج کے دور میں خاموشی اپنے آپ میں گناہ بن گیا ہے۔ کسی اور دور کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ آج کے دور میں صرف لمحوں کی خطا نہیں، لمحوں کی غلطیاں نہیں، لمحوں کی مسٹیکس نہیں، مسٹیکس آف سیکنڈز ہمارے لیے صدیوں کی سزا کا سبب نہیں ہے، بلکہ لمحوں کی خاموشی بھی، صرف لمحوں کی غلطیاں نہیں، غلطیوں سے اور اوپر اٹھ کر لمحوں کی خاموشی، سائلنس، کچھ نہ کرنا بھی ہمارے لیے صدیوں کی سزا کا سبب بن سکتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ زمانے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، زمانہ تیزی کے ساتھ کروٹیں لے رہا ہے، یہ دنیا، یہ سماج تبدیلیوں کا سماج ہے۔
ایک دانشور نے، مغربی دانشور نے پوری انسانی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے بہت صحیح بات کہی ہے کہ پوری انسانی تہذیب کو سویلائزیشن کے اعتبار سے 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور انسانی سویلائزیشن میں، ہیومن سویلائزیشن میں جس نے بڑی کروٹ لی وہ ایگریکلچرل ریولیوشن کا تھا۔ ایگریکلچرل ریولیوشن میں پوری سوسائٹی کا بیس ایگریکلچر تھا، کھیتی باڑی تھا۔ اس اسکالر نے لکھا ہے کہ اس پورے چینج کو آنے کے لیے تقریباً 1000 سال کا عرصہ لگا، 1000 ایئرس۔ اس کے بعد انڈسٹریل ریولیوشن کا زمانہ آیا، انڈسٹریز کا ریولیوشن ہوا، پورے سوسائٹی کا، امپلائمنٹ کا اور ہر چیز کا بیس انڈسٹریز بن گئی۔ اس انڈسٹریل ریولیوشن کو 100 ایئرس کا وقت لگا، اور اس کے بعد آج آئی ٹی ریولیوشن کا زمانہ آیا ہے۔ اس آئی ٹی ریولیوشن کو صرف 10 ایئرس لگے، صرف 10 سال کا عرصہ لگا ہے۔ یہ زمانے کی خصوصیت کہ ایگریکلچرل ریولیوشن کو 1000 ایئرس لگے، انڈسٹریل ریولیوشن کو 100 ایئرس لگے، اس آئی ٹی ریولیوشن کو 10 ایئرس کا وقت لگا۔ ہماری اپنی جنریشن نے، خود ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 10 سال پہلے کی زندگی کیا تھی اور آج کی زندگی کیا ہے۔ 10 سال پہلے کی زندگی کتنی پیسیو تھی اور آج کی زندگی کتنی فاسٹ اور تیز رفتار ہو گئی۔ ہم کو اسی تیز رفتار معاشرے میں نہ صرف جینا ہے بلکہ اپنی جگہ بنانی، اپنا مقام پیدا کرنا ہے، اور اس کو اگر اپنا مقام اس معاشرے میں پیدا کرنا ہے تو ہم کو تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس زمانے کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو پازیٹیو ویلیوز ہیں، اس زمانے کی صرف منفی اور نگیٹو چیزیں نہیں، تیز رفتاری اس زمانے کی بہت بڑی دین ہے۔ اس تیز رفتاری کو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ انفارمیشن اور نالج اس زمانے کا ایک بہت بڑا معجزہ اور کرشمہ ہے۔ اس نالج اور انفارمیشن کی کلیکشن میں، اس کے کمپائلیشن میں، اس کے انالیسس میں، اس کے کریشن اور ریکریشن کے پروسیس میں ہم کو سب سے آگے بڑھنا ہے۔ سماج سے دور نہیں رہنا ہے بلکہ سماج کے اندر جا کر اس کو چینج کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ویژن اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اس کیمپسز میں ہم بحیثیت امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے یہاں کی ان کیمپسز کی ڈرائیونگ فورس بنیں گے۔ ہم جدھر جائیں گے ادھر کیمپسز جائیں گے۔ ہم ان کیمپسز میں نئی بحثوں کا آغاز کریں گے، نئے ڈسکشنز کو چھیڑیں گے۔ ہم ان کیمپسز میں کینٹینز میں، پارکس میں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں، کلچرل ایکٹیویٹیز میں، ڈیبیٹس میں، ڈسکشنز میں، انفارمل ہر قسم کی چیز میں اس طرح سے سر انداز ہو جائیں گے کہ ہم صرف ایک پیسیو لسنر نہیں رہیں گے، ہم صرف ایک آبزرور نہیں رہیں گے، بلکہ ہم ٹرینڈ سیٹر بن جائیں گے، ڈرائیونگ فورس بن جائیں گے۔ اور وہ زمانہ ہوگا، اس کے چند سال بعد کا زمانہ ہوگا جب دنیا ایک نئی تہذیب کو دیکھے گی، ایک نئی سویلائزیشن کو دیکھے گی، اسلامک اپروچ کے ساتھ، اسلامک اورینٹیشن کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے باہر کی دنیا کو بدلنا ہے، اکیڈمک ایکسلنس بھی پیدا کرنا ہے، مورل ڈیولپمنٹ بھی پیدا کرنا ہے، ریلیجن کے اور مذاہب کے درمیان جو دوری پیدا ہو رہی ہے اس دوری کو ختم کرنا ہے۔ یہ تصور جو موجودہ دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ مذہب انسانوں کو توڑنے والی چیز ہے، اس تصور کو ختم کر کے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مذہب انسانوں کو توڑنے والی چیز نہیں بلکہ مذہب انسانوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ وہ وعدہ، وہ دعویٰ جو صدیوں پہلے کیا گیا تھا کہ آج انسانی تہذیب اگر ترقی کر سکتی ہے تو اس کو خدا سے، مذہب سے اور اخلاق سے نجات حاصل کرنی ہوگی، چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، اس دعوے کو غلط ثابت کرنا ہوگا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہندوستان ہر ایک کا ہندوستان ہے، مسلمانوں کا بھی ہندوستان ہے اور دیگر مائنورٹیز کا بھی ہندوستان ہے۔ یہ وہ ڈیموکریسی نہیں ہے جو صرف میجورٹی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہاں ہر ایک کو اپنے ڈگنیٹی کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے آنر کے ساتھ جینے کا حق ہے، کنٹریبیوٹ کرنے کا حق ہے۔ اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ مسلمان وہ قوم نہیں ہے جو تلوار کے ذریعے سے پھیلی ہے، مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلی ہے، مسلمان وہ قوم نہیں ہے جس نے دنیا کو فالو کیا ہے، مسلمان وہ قوم ہے جو دنیا کو سویلائزیشن کے فرنٹ پر، تہذیب کے فرنٹ پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فرنٹ پر، ہر فرنٹ پر جس نے اپنے ارلی ایج میں دنیا کو لیڈ کیا ہے۔ اس بات کو آج کے دور میں ہم کو آج کی زبان میں پروف کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکیڈمک ایکسلنس کو بھی حاصل کریں، آئیڈیالوجیکلی ساؤنڈ بھی ہوں اور مورلی ڈیولپ بھی ہوں۔ ان تمام چیزوں کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک نئے سماج کی تشکیل کا خواب جو اسلام پر مبنی ہو ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے لیے ہم کو اپنے اورینٹیشن کو چینج کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے اللہ قرآن کریم کی اس مشہور دعا سے کیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ اکثر اس دعا کو پڑھتے ہوں گے نماز کے دوران، نماز کی شروعات میں اس دعا کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر پڑھتے ہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تمام چیزوں سے، تمام غلط عقائد سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے،
کہ تمام غلط عقائد سے اپنی توجہات کو، اپنی انرجیز کو، اپنی سوچ کو، اپنے کنسنٹریشن کو چھوڑ کر اپنا رخ، اپنا ڈائریکشن، اپنا اورینٹیشن صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کر دیا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ یہ دعا صرف نماز کی ابتدا کی دعا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی دعا ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر موڑ کی دعا ہے۔ ہم کو آج اس ہال میں یہ دعا پڑھنی ہے کہ ہم نے اپنی شخصیت کا رخ طے کر لیا ہے، ہم نے دنیا کی تمام غلط چیزوں سے، تمام نگیٹو آئیڈیالوجیز سے، غلط شوق سے، غلط ایڈونچر سے، فضول اور گپ شپ قسم کی چیزوں سے، تھیٹر سے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے سے، اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنے سے اپنی توجہات کو کاٹ لیا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے۔ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنی شخصیت کا رخ متعین کرنا ہے۔ اس دعا کو صرف نماز تک محدود مت رکھیے، اس دعا کو اپنے زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے وقف کیجیے اور اس کے بعد پھر انسانیت کی خدمت کی تعمیر کے لیے اٹھیے۔ ہزار کام ہیں مردان حر کو جہاں میں۔ اکثر ہمارے نوجوانوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل، انٹرنیٹ، ہوٹل بازی اور نہ جانے کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں۔ شیخ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ شہید نے کہا کہ struggling nations know nothing except seriousness. Struggling nations know nothing except seriousness. جو قومیں جدوجہد کرتی ہیں، جو قومیں زندگی کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں، وہ کچھ اور نہیں جانتی ہیں سوائے سنجیدگی کے۔ سنجیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ نہ ہو، آپ کی زندگی میں کوئی پلیزنٹ ایٹماسفیئر نہ ہو۔ سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سامنے کچھ بڑے مقاصد، کچھ بڑے اہداف، کچھ بڑے گولز طے کیجئے، ان کے لیے یکسو ہو جائیے، کام کرنے کا مزاج پیدا کیجئے، حوصلوں کے ساتھ زندگی گزاریے۔ پیسیمزم کے ساتھ اس زندگی کو گزارا نہیں جا سکتا ہے۔ مایوسی کو اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ یہ دنیا اپرچونٹیز کی دنیا ہے۔ آج کے گلوبلائزیشن کے اور پرائیویٹائزیشن کے اس دور میں جتنی اپرچونٹیز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ دور صرف نگیٹو چیزوں کا دور نہیں ہے، اس دور کی کچھ ایسی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں جو اس سے پہلے یقیناً کبھی نہیں تھی۔ اسی میں سے ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جتنی اپرچونٹیز کا سمندر، جتنے مواقع کا وسیع سمندر آج کے سماج میں موجود نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی موجود نہیں تھا۔ آج ہر فرد میڈیا بن چکا ہے۔ آج آپ کی آواز میڈیا کی آواز ہے۔ آپ یہ اکثر کہتے ہیں کہ میڈیا یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے۔ میڈیا سینسیشنلائزیشن پیدا کر رہا ہے، میڈیا پروپیگنڈا پیدا کر رہا ہے، میڈیا نان ایشوز کو ایشوز بنا رہا ہے اور ایشوز کو نان ایشوز بنا رہا ہے۔ تو میڈیا کون ہے؟ میڈیا تو آپ ہیں۔ اب وہ زمانہ چلا گیا جب میڈیا کوئی تیسری چیز ہوا کرتا تھا، آپ خود میڈیا ہیں۔ یہ سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس، یہ فیس بک، یہ ٹویٹر، یہ سب کیا ہیں؟ یہ یوٹیوب، بلاگز، ویب سائٹس، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سب آپ ہیں۔ ان سب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیجئے، اپنی آواز کو بلند کیجئے۔ آپ کے لیے مواقع ہیں۔ پوری دنیا میں آج انقلابات کی لہر ہے۔ ایک عام آدمی انقلاب کو پیدا کر رہا ہے۔ آپ نے تونسیا، ایجپٹ اور یمن کی باتیں بھی سنی۔ کون ان کے پیچھے ہیں؟ Even an ordinary man can change the society. Even an ordinary man can change the society. This is the sole agenda that is driving today's revolution. ایک عام آدمی بھی سماج کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی آواز سنائی دی تھی مصر تیونیشیا سے، جب ایک 26 سال کے عام آدمی نے اپنے آپ کو جلا کر ریولیوشن کو پیدا کیا تھا۔ یہی آواز سنائی دی تھی مصر کے تحریر اسکوائر پر فیس بک کی اس کہانی سے، جس میں اسما محفوظہ نام کی ایک بالکل 22-23 سال کی عام لڑکی نے فیس بک پر یہ کمنٹ ڈالا تھا کہ میں تحریر اسکوائر جا رہی ہوں، جس کو اس حسنی مبارک کے آئیڈیالوجی سے اختلاف ہے وہ وہاں پہنچے۔ یہی عام آدمی تھا جس نے یمن کے اندر اور پورے عرب دنیا کے اندر انقلاب کی لہر پیدا کی تھی، اور عام آدمی کے تبدیل کرنے کی یہی وہ سوچ ہے جو آج ہندوستان میں بھی اینٹی کرپشن موومنٹ کے نام سے چل رہی ہے۔ میں اس کرپشن اینٹی کرپشن موومنٹ پر کوئی آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ سچ ہے کہ اس ڈیموکریٹک ورلڈ میں ایک عام آدمی بھی دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اٹھئے، بیدار ہوئیے اور اپنے پرٹیکولر اسکل اور ٹیلنٹ کو پہچان کر ایک نئے سماج کی تشکیل کو خواب دیکھیے۔ ہر فرنٹ سے معاشرے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف واعظ اور نصیحت نہیں کی، صرف اسپیچز اور تقاریر سے کام نہیں لیا۔ جس فرنٹ پر باطل موجود تھا اس فرنٹ سے اسلام پسند لوگوں کو کھڑا کیا۔ ادھر سے شعر شاعری کے ذریعے سے باطل آواز لگا رہا تھا تو اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا کہ کھڑے ہو جاؤ، شعر شاعری کرو، اور جنگوں کے دوران جب ادھر سے باطل شعراء اپنے اشعار کے ذریعے سے ہم کو اپنے لوگوں کو بھڑکائیں گے تو تم بھی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ اس بات کی ایشورنس ہے، اس بات کا میسیج ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کی زبان میں جس فرنٹ پر باطل کام کر رہا تھا اس فرنٹ پر اپنے افراد تیار کیے. آج کلچرل ایکٹیویزم کا دور ہے. آپ شاہ رخ خان، سلمان خان اور اس طرح کے تمام خانز کے ذریعے سے پوری بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ اور کالی ووڈ کے ذریعے سے ایک نئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اس سے گیپ مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے الوف رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کالجز میں فیشن شوز ہوتے ہیں، اس سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ٹولز ہیں، مینز ہیں. اپنے اندر جو کلچرل اسکلز ہیں، ٹیلنٹس ہیں، ان کو پروموٹ کیجئے اور انہی کلچرل ٹولز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے فحاشی سے، عریانیت سے پاک، ولگریٹی اور آبسینٹی سے پاک، غیر ضروری اور چھوٹے چھوٹے مقاصد سے پاک، اچھے مقاصد والے، اچھے ویوز والے، اچھے آئیڈیالوجیز والے، اسلامک کنسرن والے ڈرامیز کو، فلموں کو، اینیمیشنز کو، کارٹونز کو، ہر قسم کے کلچرل مین کو پروموٹ کیجئے. اپنے ٹیلنٹس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیجئے. ہر محاذ پر آج آپ اثر انداز ہوتے ہیں. اپنے اندر اس اکنامکس کو دیکھیے. جو اکنامکس بنے گا تو پھر اکنامک پالیسیز کو ٹاٹا اور برلا کے چہرے کو دیکھ کر اکنامک پالیسیز کو ڈیزائن نہیں کرے گا، بلکہ غریب آدمی کے چہرے کو دیکھ کر اکنامک پالیسیز کو ڈیزائن کرے گا. اس ڈاکٹر کے چہرے کو اپنے اندر ڈاکٹر کے فیس کو اپنے اندر ایوالو کیجئے، جو لوگوں کا علاج صرف پیسے کمانے کی خاطر اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی خاطر نہیں کرتا ہے، بلکہ دنیا سے ہر قسم کی بیماری کو رفع کرنے کے لیے، اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے کرتا ہے. ہر فرنٹ کے اندر آپ اسلامک کنسرن کے ساتھ آج دنیا کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. دوستو، یہ بات میں اس لیے تفصیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قوموں کی تبدیلی کوئی راتوں میں نہیں آتی، راتوں رات آنے والی یہ تبدیلیاں نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو بہت لگ کر اور لمبی لڑائی لڑنی ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ، یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، کئی محنت سے آپ کو کام کرنا ہے. جاپانیوں سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ 3 کام کرتے ہیں. پوچھنے والے نے کہا کہ اچھا بتائیے کیا کام ہے؟ نمبر 1 اس نے کہا کہ ہم کام کرتے ہیں. نمبر 2 اس نے کہا کہ ہم کام کرتے ہیں. نمبر 3 ہم کام کرتے ہیں. We work, we only work. کام کرنے کا مزاج ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. لائبریریوں کے اندر، لیبارٹریز کے اندر، کیمپسز کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر، بکس کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر، گراؤنڈز میں، گلیاروں میں، چوک میں، محلے میں، اخبارات میں، نیوز پورٹلز میں، فیس بک میں، سوشل نیٹورکنگ سائٹ میں، ہر جگہ ہم کو کام کرنا ہے. اور کام کا معیار یہ متعین کرنا ہے کہ اسلامک کنسرن کے ساتھ ایک نئی دنیا کی تشکیل ہوگی، کچھ اور نہیں ہوگا. مشہور چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ 1 سال کے لیے کام کر رہے ہیں تو فصل اگائیے، 10 سال کے لیے کام کر رہے ہیں تو شجر لگائیے، اور 100 سال کے لیے کام کر رہے ہیں تو نسل لگائیے. 1 سال کے لیے کام کر رہے ہیں تو فصل لگائیے، 10 سال کے لیے کام کر رہے ہیں تو شجر لگائیے، اور 100 سال کے لیے کام کر رہے ہیں تو نسل تیار کیجیے. If you are preparing for 1 year, harvest a plant. If you are preparing for 10 years, harvest a tree. And if you are preparing for 100 years, create a generation that is with work, youthful nature, with enthusiasm and zeal, with great vision and clear-cut direction. ہم کو 100 سال کی تیاری کے ساتھ کام کرنا ہے. اپنی نسل کو اپنے کندھوں پر جو بڑی ذمہ داری ہے، ہمارے کندھوں پر صرف اپنے گھر کا بوجھ نہیں ہے، ہمارے کندھوں پر صرف، ہمارے شولڈرز پر صرف اپنی فیملیز کی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں، ہمارے جوان کندھوں پر ایک پورے نئے سماج کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے جوان کندھوں پر ایک نئی دنیا کو تعمیر کرنے کی رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے اور آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. ابھی 2 مہینے آپ نے عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا ہے، بقرعید منائی. اس بقرعید کا میسج کیا ہے؟ آپ لوگوں نے جانوروں کے گلوں پر چھریاں جلائی ہیں. صرف جانوروں کی قربانی سے کام نہیں چلے گا. اپنی خواہشات پر، اپنی لگژریز اور کمفرٹس پر چھری چلائیے. اپنی ان تمام غیر ضروری خواہشات پر چھری چلائیے جو آپ کو غیر اسلامی رخ دے رہی ہیں. آپ نے قربانی کے جانور کی یہ مثال پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں قربانی کا کون سا جانور قربان کیا جاتا ہے؟ اگر آپ فقہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بقرعید پر جس جانور کی قربانی جاتی ہے، فقہ میں اس بات کی شرط ہے کہ وہ جانور نہ بچہ ہونا چاہیے نہ بوڑھا ہونا چاہیے.
اگر اللہ تعالیٰ جانور کی قربانی کا یہ معیار متعین کر رہا ہے کہ وہ جانور نہ بچہ ہونا چاہیے نہ بوڑھا ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے، تو پھر انسانوں کی خاطر یہ معیار کیوں متعین نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے بھی جس جوان کو قربان کیا جائے گا وہ بچہ بھی نہیں ہوگا اور بوڑھا بھی نہیں ہوگا، وہ عین قوتوں سے بھرپور نوجوان ہوگا۔ اگر اسی قربانی کے جانور کے لیے یہ معیار متعین کیا جائے گا کہ اس جانور کا رنگ سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، وہ دکھنے میں اٹریکٹیو ہونا چاہیے، تو کیوں ہم اپنے بہترین ٹیلنٹس کو، اپنے بہترین ٹائم کو اللہ کی خاطر چھپانے سے گریز کریں گے؟ کیوں ہم 16 گھنٹے تو اپنے پرسنل گینز کے لیے کام کریں گے اور بچا ہوا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ نمازیں پڑھ کر ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کر کے سمجھیں گے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر جانور کی قربانی کے لیے معیار ہے کہ بہترین قسم کی چیزیں اس جانور کی قربانی کی جانی چاہیے، تو ہمارا بہترین ٹائم بھی، ہمارا بہترین وقت بھی، ہماری بہترین صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا چاہیے۔ یہی قربانی کا اصل معیار ہے اور یہی قربانی اللہ رب العزت کی راہ میں قبول ہوتی ہے۔ ساتھیو، قرآن نے کہا انفروا خفالا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا اصل مقصود ہے، ہلکے ہو یا بوجھل، کم ٹیلنٹ والے ہو یا زیادہ ٹیلنٹ والے ہو، کم عمر والے ہو یا زیادہ عمر والے ہو، کم اسکلز کے ساتھ ہو زیادہ اسکلز کے ساتھ ہو، ہیلدی ہو یا ان ہیلدی ہو، جس قسم کے آپ آدمی ہو، اللہ کی راہ میں نکل جائیے تاکہ آپ کو اللہ کے دین کے مقصد کا، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کیمپسز میں ایک کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو سٹرگل اس ڈیموکریٹک سوسائٹی میں انجام دے رہی ہے، اور اس کے پیش نظر یہی کام ہے کہ ایک ایسی جنریشن کو وہ تیار کرے جو کل کے ہندوستان کا رخ متعین کرے، صرف فالو کرنے والی نہ ہو، ٹرینڈز کو سیٹ کرنے والی ہو، پیور اسلامک کنسرن کے سیٹ کرنے والی ہو۔ اسی مقصد کے لیے وہ ایجوکیشن کیمپسز کے اندر کام کر رہی ہے، لیکن اس کا کام تو کیمپسز کے اندر ہے، فی الواقع وہ اسٹوڈنٹس کے دلوں میں رہتی ہے، وہ ان کے خون میں بستی ہے، وہ ان کی رگوں میں رہتی ہے، وہ ان کو قوم اور ملت کی، وہ ان کو چوراہوں سے، گلیاروں سے، پان ٹھیلوں سے، تھیٹروں سے نکال کر قوم کی، ملت کی اور ملک کی ترقی کے بے شمار پازیٹیو اور ایفیشینٹ پروجیکٹس میں مصروف کرنا چاہتی ہے، ان کو چھوٹے مقاصد سے نکال کر زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سائیو طلبہ کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ آئیے اس طلبہ تنظیم سے وابستہ ہو کر اس بات کو انشور کرائیے کہ آج کے اسٹوڈنٹس اور آج کی یوتھ صرف فائنینشیل پراسپیرٹی اور اکنامک گینز کے لیے نہیں جیتے ہیں، بلکہ واقعتاً وہ ایک آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کے لیے، سماج کو رخ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی صاحب نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں شعر کہا تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اسی پویم کا آخری شعر ہے، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ جی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا مرگ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انہوں نے ٹیونیشیا کے کنٹیکس میں، ایجپٹ کے کنٹیکس میں، ٹرکی کے کنٹیکس میں وہ بات کہی۔ میں ہندوستان کے کنٹیکس میں اس شعر کو دہراتا ہوں، گجرات کے کنٹیکس میں آپ اس شعر کو پڑھیں گے، واقع گودھرا اصل میں مرگ مودی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گجرات کے بعد۔ میں اسی شعر کو بابری مسجد کے فیصلے کے تناظر میں دہراتا ہوں کہ فیصلہ الہ آباد اصل میں مرگ فاشزم ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر بابری کے بعد۔ میں اسی شعر کو کیرلا ہائی کورٹ کے اسلامک بینکنگ سے متعلق فیصلے کے تناظر میں دہراتا ہوں کہ فیصلہ کیرلا ہائی کورٹ اصل میں مرگ کیپٹلزم ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اسلامک بینکنگ کے بعد۔ میں اسی شعر کو آپ کی اسی کرناٹک ریاست میں حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ ایک نہیں ایک سے زائد قسم کے واقعات ہو چکے ہیں، میں اسی شعر کو اس زبان میں پیش کرتا ہوں کہ پابندی حجاب اصل میں مرگ لبرلزم ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر ڈریس کوڈ بین کے بعد۔ آئیے اس مواقع کی دنیا میں کام کرنے کے لیے تیار ہوئیے، اٹھیے، بیدار ہوئیے اور طویل جدوجہد کے لیے، لانگ ٹرم اسٹرگل کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے اندر ایک نئے فرد کی دریافت کیجیے۔ عیسائیوں آپ کی بہترین کمپینین شپ ہے، آپ کی بہترین صحبت ہے، دنیا اور آخرت میں آپ کو ایک منفرد مقام، ایک یونک پلیس عطا کرے گی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔